ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسے مستقبل کا جہاں ملکوں کی سرحدوں پر فوجیں یا توپیں نہیں کھڑی ہیں، بلکہ جو سارا کنٹرول ہے نا، وہ صرف اور صرف کوڈ کے پاس ہے۔ بالکل، یعنی کوئی روایتی جنگ نہیں ہو رہی۔ ہاں، کوئی گولیاں نہیں چل رہی، بس خاموشی سے ہمارے رویوں، ہماری معیشت اور ہماری سوچ پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ طاقت کا مطلب اب زمین پر قبضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا موجود ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے اور واقعی دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ تو کیا ہم ایک نئے ڈیجیٹل نوآبادیاتی دور میں قدم رکھ چکے ہیں؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی تہذیبی انقلاب پر بات کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے۔ وہ ایک اردو ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک AI ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ جی، اور ان کی تحریر کا عنوان ہے پاکستان کا مستقبل مصنوعی ذہانت کے آئینے میں۔ بالکل، اور چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد آج یہ جاننا ہے کہ یہ AI محض کوئی نئی ایپ نہیں ہے جو فون میں آ گئی ہے۔ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کے طوفان پر سوار ہوں گے یا پھر اس کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دب جائیں گے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں جو ہمارے پرانے معاشی ماڈل تھے یا جو روایتی تعلیمی نظام تھا وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ رہے ہیں۔ مطلب وہ اب کام نہیں آئیں گے؟ جی، وہ بالکل ناکارہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم مصنوعی ذہانت کو محض ایک اور کمپیوٹر پروگرام یا کسی کیلکولیٹر کی کوئی اپ گریڈڈ شکل سمجھ رہے ہیں نا، تو ہم بہت بڑی نظریاتی غلطی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو صرف ہماری ہدایات کا محتاج نہیں ہے۔ یہ خود سیکھتا ہے، چیزوں کے پیٹرنز یا نمونوں کو پہچانتا ہے، پیشگوئی کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر خود مختار فیصلے کرتا ہے۔ واہ! اچھا، یہاں فاروق صاحب کی تحریر میں ایک تشبیہ دی گئی ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت کو نئی بجلی یعنی نیو الیکٹریسٹی کہا ہے۔ ہاں، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ اب اگر ہم اس پر غور کریں تو بجلی بذات خود کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہے نا جو آپ بازار سے جا کر خریدتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا بنیادی ڈھانچہ ہے جو باقی تمام چیزوں کو چلاتا ہے، چاہے وہ کوئی اسپتال ہو، کوئی فیکٹری ہو یا ہمارا گھر ہو۔ بالکل، بجلی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا آج کل۔ تو کیا AI بھی اسی طرح خاموشی سے ہمارے ہر نظام کے پیچھے دوڑنے والا کرنٹ بننے جا رہی ہے؟ اور اگر یہ واقعی نئی بجلی ہے تو مجھے ایک ذرا تلخ سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا ہم پاکستان میں ابھی تک اندھیرے میں نہیں کھڑے؟ مطلب ہمیں ہمیشہ یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 60% نوجوان آبادی ہے، دنیا کی تیسری بڑی فری لانسنگ کمیونٹی ہے، تو بیچ تو ہے، مگر کیا ہم اسے پانی دے رہے ہیں؟ یہ سوال بالکل نشانے پر ہے۔ دیکھیں، اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں نا، تو پاکستان کے لیے یہ ایک زبردست موقع بھی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا چیلنج ہے۔ جو آپ نے 60% نوجوان آبادی کی بات کی، ہاں، جسے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بھی کہتے ہیں۔ بالکل، معاشی اصطلاح میں اسے یہی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سستے اور توانا انسانی وسائل ہیں، لیکن دوسری طرف کی حقیقت ذرا تلخ ہے۔ ہمارا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر آج بھی کھوکھلا ہے۔ آج بھی ہم ایک بلا تعطل اور تیز ترین انٹرنیٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ بالکل، انٹرنیٹ کی سپیڈ کا تو روز کا مسئلہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ، جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں، یعنی جو چند نوجوان اس نئی بجلی کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں وہ بہتر مواقع اور مستحکم انفراسٹرکچر کی تلاش میں فوراً بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب ہم اپنا ٹیلنٹ گنوا رہے ہیں؟ جی، تو آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بیج تو ہے، لیکن جس مٹی میں اسے پھلنا پھولنا ہے وہاں پانی کا کوئی مستقل انتظام نہیں ہے، اور جب ٹیلنٹ باہر جائے گا تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ اور اگر ہمارے قابل ترین دماغ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اپنے سرورز اور اپنا مضبوط انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سارے ڈیٹا کا کنٹرول بھی غیر ملکی کمپنیوں کو دے رہے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات مجھے تحریر کے ایک اور انتہائی خطرناک پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس نے باقاعدہ زمینوں پر، بندرگاہوں اور معدنیات پر قبضہ کیا۔ تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فوجوں کے بغیر ہی محض سورس کوڈ اور ڈیٹا کے ذریعے نیا غلام بنایا جائے؟ یہ ڈیجیٹل نوآبادیاتی دور ہے۔ ہاں،
کیا یہ واقعی اتنی سنگین بات ہے یا ہم محض ایک سہولت استعمال کرنے کو خوامخواہ غلامی کا نام دے رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ہم زیادہ ہی تو نہیں ڈر رہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں یہ خامخواہ کا ڈر نہیں ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جسے ڈیجیٹل کولونیلزم یا ڈیجیٹل نوآبادیاتی دور کہا جاتا ہے۔ ذرا اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں۔ پرانے دور کی غلامی جغرافیائی تھی۔ آج کی غلامی کا خام مال یا را مٹیریل ہمارا ڈیٹا ہے، کرتے ہیں جہاں سفر کرتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ سب ہمارا رویہ اور ہمارا ڈیٹا ہے۔ جب ہم بیرونی پلیٹ فارمز کو یہ ڈیٹا مفت میں فراہم کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے اے آئی الگورتھمز کو اسی ڈیٹا پر ٹرین کرتے ہیں۔ اچھا۔ کل کو وہی الگورتھم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا خریدنا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور ہماری معیشت کو کیسے چلنا چاہیے۔ جس کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے فیصلے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ تو اگر پاکستان نے اپنا ڈیٹا نہیں بچایا تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستان نے اپنی ڈیٹا کی حفاظت کی پالیسیاں نہیں بنائیں تو ہم صرف ایک صارف مارکیٹ یعنی کنزیومر مارکیٹ بن کر رہ جائیں گے۔ ہم صرف ان کے بنائے ہوئے ماڈلز استعمال کریں گے اور بس یہی جدید دور کی غلامی ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو جو تحریر میں نمایاں ہے وہ ہے ڈیجیٹل تقسیم یا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ۔ جی، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہم عالمی سطح پر پیچھے رہ جائیں گے اور دوسری طرف ملک کے اندر بھی جو شہری علاقے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنا لیں گے اور تیزی سے ترقی کر جائیں گے، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے وہ شاید صدیوں پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ خلا تو وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک حد تک بڑھتا جائے گا نا؟ ہاں، کیونکہ دیکھیں اے آئی جو ہے نا وہ عام ٹیکنالوجی کی طرح لینئر رفتار سے ترقی نہیں کرتی۔ یہ ایکسپونینشل ہے، یعنی یہ کئی گنا تیزی سے ضرب کھاتی ہے۔ جو آج پیچھے رہ گیا وہ کل شاید اس دوڑ میں شامل ہونے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو جو خلا آج پیدا ہوگا وہ کل بھرنا ناممکن ہو جائے گا؟ بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ چلے ذرا اس ڈیجیٹل حکمرانی کے سیدھے اثر کی بات کرتے ہیں جو ہر انسان کی جیب اور روزگار پر پڑنے والا ہے۔ تحریر میں اسے ایک طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے جو پرانے درختوں کو گرا دیتا ہے اور نئی کونپلیں اگاتا ہے۔ جی، جاب مارکیٹ پوری طرح بدلنے والی ہے۔ اکاؤنٹنٹس کی اور کلرکس کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، دنیا بے روزگار ہو جائے گی۔ ہاں، وہ ڈر تو تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا نا، ہم نے بس نئے ٹولز سیکھ لیے۔ تو آج اے آئی کے معاملے میں ایسا کیا مختلف ہے؟ ہم کیوں ڈریں کہ ڈیٹا انٹری یا کال سینٹر کی نوکریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ بس ونڈوز 95 والے انقلاب جیسا ہی نہیں ہے؟ یہ بہت ہی منطقی موازنہ ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ان دونوں انقلابات میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا؟ 90 کی دہائی میں جو کمپیوٹر آیا تھا اس نے انسان کی میکینیکل یا جو ہاتھ سے کیے جانے والے بار بار کے کام تھے ان میں مدد کی تھی۔ مطلب کاغذ پر لکھنے کی بجائے ہم نے کی بورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، ٹائپنگ شروع کر دی۔ لیکن سوچنے کا کام، فیصلہ کرنے کا کام تو انسان ہی کر رہا تھا نا۔ مصنوعی ذہانت پہلی بار کوگنیٹو آٹومیشن لائی ہے۔ کوگنیٹو آٹومیشن یعنی ذہنی کام؟ بالکل۔ اب مشین صرف آپ کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہی، وہ خود سوچ رہی ہے، لکھ رہی ہے اور چیزوں کا تجزیہ کر رہی ہے۔ جب ایک اے آئی باٹ ایک ساتھ لاکھوں کسٹمر سے مختلف زبانوں میں بالکل انسانوں کی طرح بات کر سکتا ہے تو مجھے بتائیں ایک عام کسٹمر سپورٹ کے کال سینٹر کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب کوئی کمپنی انسانوں کو کیوں رکھے گی جب باٹ مفت میں وہ کام کر دے گا؟ تو پرانے درخت واقعی گریں گے؟ جی، اور بہت تیزی سے گریں گے۔ اچھا، تو مطلب میکینیکل آٹومیشن سے ہم کوگنیٹو یا ذہنی آٹومیشن کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو پھر وہ نئی کونپلیں کیا ہیں جو اس طوفان کے بعد اگیں گی؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پرومپٹ انجینئرز کی بہت ڈیمانڈ ہوگی۔ یہ پرومپٹ انجینئرنگ کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ پرومپٹ انجینئرنگ دراصل اے آئی سے بات کرنے کا فن ہے۔ دیکھیے، اے آئی کے پاس دنیا بھر کی معلومات تو ہیں، لیکن اس کے پاس انسانی شعور یا سیاق و سباق جسے کانٹیکسٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یعنی اسے حالات کا نہیں پتہ ہوتا؟ بالکل، اسے یہ نہیں پتا کہ آپ کو کس مقصد کے لیے کیا جواب چاہیے۔ ایک عام انسان جا کر اے آئی سے سوال کرے گا کہ مجھے صحت پر مضمون لکھ دو، تو اے آئی ایک عام سا بورنگ سا جواب دے دے گی جو کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہے گا۔ ہاں، لیکن ایک پرومپٹ انجینئر ایسے نہیں لکھے گا۔ وہ لکھے گا کہ تم ایک ماہر غذائیت ہو اور مجھے ایک ذیابیطس کے مریض کے لیے ایسا ڈائٹ پلان بنا کر دو جس میں ہمارے دیسی اجزاء شامل ہوں اور اس کا لہجہ انتہائی ہمدردانہ ہو۔ واہ، مطلب اتنی تفصیل دینی پڑتی ہے؟ جی،
اور چونکہ آپ نے سیاق و سباق دیا تو اے آئی کا جواب بالکل مختلف اور 100 گنا بہتر ہوگا۔ یہ فن، یعنی صحیح سوال پوچھنے کا فن، مستقبل کی سب سے بڑی نوکریوں میں سے ایک ہے۔ زبردست! یعنی مشین جتنی بھی ذہین ہو، اسے صحیح سمت دکھانے کے لیے انسان کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی۔ بالکل رہے گی۔ اور یہ صرف آئی ٹی انڈسٹری میں تو نہیں ہے نا، تحریر میں صحت اور زراعت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ میں باقی حیران ہو رہی تھی کہ صحت میں یعنی میڈیکل فیلڈ میں اے آئی کیسے کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں تو یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم میڈیکل امیجنگ یا ایکس رے کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب کینسر کی تشخیص کے لیے ایم آر آئی دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھ اور اپنے 10-15 سال کے تجربے پر انحصار کرتا ہے۔ ظاہر ہے، اسی لیے تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اے آئی ان تصویروں کو ایسے نہیں دیکھتی، وہ انہیں کروڑوں پکسلز کی شکل میں دیکھتی ہے، اور اسے پہلے سے لاکھوں کینسر کے مریضوں کے پکسل پیٹرنز پر ٹرین کیا گیا ہوتا ہے۔ اوہو، تو اس کا تجربہ ایک ڈاکٹر سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ کینسر کے ان انتہائی باریک نشانات کو پہچان لیتی ہے جو انسانی آنکھ کے لیے شاید اگلے 5 سال تک نظر ہی نہ آئے۔ یہ تو کسی بھی مریض کی جان بچانے کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ جی، اور اسی طرح زراعت میں بھی، جو ہماری معیشت کی تو ویسے بھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت کے حوالے سے کیا ہم ڈرونز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کام کرے گا؟ تصور کریں کہ پنجاب یا سندھ کے کسی بڑے کھیت پر ایک ڈرون اڑ رہا ہے، اس میں انفراریڈ سینسرز لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ صرف فصل کی تصویر نہیں لے رہا، بلکہ وہ زمین کے اندر مٹی کی نمی اور پودوں کے کلوروفل لیول کو سکین کر رہا ہے۔ ایک منٹ، کیا وہ اڑتے ہوئے زمین کے اندر کی نمی بھی چیک کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، ان سینسرز کی مدد سے۔ اور پھر وہ کسان کو یہ نہیں بتائے گا کہ پورے کھیت میں پانی لگا دو یا پورے کھیت میں کھاد ڈال دو، وہ اپنے تجزیے سے بتائے گا کہ کھیت کے جنوب مغربی حصے کے ان چند گز کے رقبے پر نائٹروجن کی کمی ہے، تو بس صرف وہاں کھاد ڈالو۔ واہ، ایسے تو کسان کا کتنا پیسہ بچے گا اور وسائل بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ بالکل، وسائل بھی بچیں گے اور پیداوار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوگا۔ یہ سن کر تو نا ایک عجیب سی امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی واقعی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ جی بتائیں۔ یہ سب کرنے کے لیے، مطلب یہ اے آئی انجینئرز اور پرومپٹ انجینئرز پیدا کرنے کے لیے ہمیں جس بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ تو ہماری تعلیم ہے نا۔ اور یہاں مجھے شدید مایوسی ہوتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تو آج بھی اسی پرانے رٹا سسٹم پر چل رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت دل حقیقت ہے۔ ہمارے ہاتھوں اسکول بچوں کو بس جواب یاد کروا رہے ہیں طوطے کی طرح، سوال پوچھنا تو سکھا ہی نہیں رہے۔ تو کیا ایسا تعلیمی نظام اس کوگنیٹو آٹومیشن والے دور کا مقابلہ کر پائے گا جہاں سوچنا ہی سب کچھ ہے؟ قطعی نہیں۔ اگر ہم بچوں کو صرف معلومات حفظ کروا رہے ہیں نا، تو یہ جنگ ہم پہلے دن ہی ہار چکے ہیں، کیونکہ معلومات یاد رکھنے میں تو ایک معمولی سی 100 روپے والی USB ڈرائیو بھی انسان سے بہتر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اے آئی کے دور میں ہمیں بچوں میں الگوریدمک تھنکنگ اور تنقیدی سوچ پیدا کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا الگوریدمک تھنکنگ، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ رٹا لگانے سے کیسے مختلف ہے؟ چلیں اسے ہم ایک بڑی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ رٹا سسٹم ایسے ہے جیسے آپ کسی بچے کو ایک بریانی کی ریسیپی حرف بحرف یاد کروا دیں۔ اچھا، بریانی کی مثال۔ جی، اب اگر اس کے پاس وہ تمام اجزاء موجود ہیں تو بریانی بنا لے گا، لیکن اگر کوئی ایک چیز کم ہو گئی، فرض کریں ٹماٹر نہیں ہے یا نمک زیادہ ہو گیا، تو وہ بچہ وہیں پھنس جائے گا، کیونکہ اسے تو صرف سیدھی ہدایات یاد تھیں۔ وہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ اب کیا کروں۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں الگوریتمک تھنکنگ یہ ہے کہ آپ بچے کو بتائیں کہ نمک، مرچ اور آنچ کا آپس میں کیمسٹری کا کیا تعلق ہے۔ یعنی وہ کام کیسے کرتے؟ ہاں، جب وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کون سی چیز کیا کام کرتی ہے، تو اگر کبھی ٹماٹر نہیں ہوں گے تو وہ دری کا استعمال کر لے گا۔ وہ خود اس بڑے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کا حل نکال لے گا۔ واہ، یہ بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں، اے آئی کو دنیا کی تمام ریسیپیز یاد ہیں۔ ہمیں اب وہ انسان چاہیے جو نئے ذائقے ایجاد کر سکیں، جنہیں معلوم ہو کہ پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے۔ تو اسی لیے تحریر میں ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کا ذکر کیا گیا ہے، جو محض کتابی علم نہیں دے رہے بلکہ تجرباتی تعلیم کے ذریعے بچوں میں غور و فکر کی عادت ڈال رہے ہیں۔ جی، وہ بچوں کو مشین نہیں بلکہ سوچنے والا انسان بنا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں بچوں کو وہ سکھانا ہے جو مشینیں نہیں کر سکتی، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ مشینیں آخر کر کیا سکتی ہیں اور ان کی حد کیا ہے۔
فاروق صاحب نے اپنی تحریر میں نا ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی 3 منزلیں بیان کی ہیں. یہ بہت دلچسپ حصہ تھا. ذرا اس پر روشنی ڈالیں. جی، مصنف نے اسے 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے ANI یعنی آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. اسے آپ محدود ذہانت کہہ سکتے ہیں. آج ہم جو بھی AI استعمال کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے. مطلب چیٹ GPT وغیرہ؟ بالکل. چیٹ GPT ہو یا یوٹیوب کا وہ الگورتھم جو آپ کو اگلی ویڈیو تجویز کرتا ہے. یہ محدود اس لیے ہے کہ اگر آپ ایک شطرنج کھیلنے والی دنیا کی بہترین AI کو کہیں نا کہ وہ گاڑی چلا کر دکھائے تو وہ نہیں چلا سکتی. وہ صرف ایک ہی کام میں ماہر ہے. اچھا، وہ اپنی فیلڈ سے باہر کچھ نہیں کر سکتی. پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ آئے گا جسے AGI یا آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مشین انسان جیسی عمومی ذہانت حاصل کر لے گی. یعنی وہ شطرنج بھی کھیلے گی، پھر اٹھ کر گاڑی بھی چلائے گی اور راستے میں ایک خوبصورت نظم بھی لکھ لے گی. مطلب بالکل ہمارے جیسے؟ جی، وہ مختلف شعبوں کے علم کو جوڑ کر بالکل انسانوں کی طرح کام کرے گی. اور اس سے اگلی اور تیسری منزل ہے ASI آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس. یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو کرۂ ارض کے تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت سے بھی آگے نکل جائے. اور یہیں پر نا وہ لفظ آتا ہے جس نے پڑھتے ہوئے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، سنگولیرٹی. مطلب یہ لفظ تو بالکل کسی ٹرمینیٹر جیسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے. یہ حقیقت میں کیسے ممکن ہے کہ مشینیں ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائیں؟ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ کوڈنگ کا ایک بہت ہی منطقی نتیجہ ہے. سنگولیرٹی اس لمحے کو کہتے ہیں جب ایک AI ماڈل اتنا ذہین ہو جائے گا کہ وہ اپنا کوڈ خود ہی بہتر کرنا شروع کر دے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو خود اپڈیٹ کرے گا، انسان کی ضرورت نہیں رہے گی. بالکل. فرض کریں آج اس نے اپنا ایک نیا ورژن بنایا جو پہلے سے 10 گنا بہتر ہے. پھر وہ نیا ورژن ایک اور ورژن بنائے گا جو 100 گنا بہتر ہوگا. یہ سیلف امپروومنٹ لوپ اتنی تیزی سے چلے گا کہ انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گی. ہم بس اس کے نتائج دیکھ رہے ہوں گے. یہ تو خوفناک حد تک حیران کن ہے. اسی لیے بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ابھی اسی محدود ذہانت والے دور میں اپنے پاؤں جمانے ہوں گے. اگر سنگولیرٹی آ گئی نا تو جو قومیں ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں وہ شاید پتھر کے دور جیسی محسوس ہوں گی. تو یہ بات سیدھا ہمیں عالمی منظرنامے کی طرف لے آتی ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تحریر کے مطابق چین آج اپنے اسکولوں میں باقاعدہ AI پڑھا رہا ہے. جی بالکل. امریکہ ریسرچ میں اربوں ڈالر لگا رہا ہے اور یورپ اس ٹیکنالوجی کی اخلاقیات یا AI ایتھکس اور قوانین پر کام کر رہا ہے. اب ذرا ایمانداری سے بتائیں، جب میں پاکستان کی طرف دیکھتی ہوں، ایک ایسا ملک جہاں آج بھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، جہاں بجلی کئی گھنٹے غائب رہتی ہے، تو کیا ایسے حالات میں ہمارے لیے AI اخلاقیات پر بحث کرنا ایک لگژری نہیں ہے کہ بھئی پہلے روٹی تو پوری ہونے دو؟ ہم اس بحث کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام اور بظاہر بڑی منطقی سوچ ہے کہ یہ ایک لگژری ہے، لیکن حقیقت میں یہ اخلاقیات ہماری روزمرہ کے بقا اور اسی روٹی سے ہی جڑی ہوئی ہیں. وہ کیسے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ ہم ایک انتہائی طاقتور گاڑی بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بریک لگانا ایک لگژری ہے. AI میں اخلاقیات کا مطلب کیا ہے؟ دراصل الگورتھم کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتے. انہیں انسانوں کے پرانے ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے نا، تو وہ انسانوں کے تعصب بھی سیکھ لیتے ہیں. تعصب یعنی بائس؟ بالکل. فرض کریں کل کو پاکستان کا کوئی بینک اپنا لون یا قرضہ دینے کا سارا کام AI کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس AI کو پرانے ڈیٹا سے یہ لگتا ہے کہ فلاں شہر یا فلاں مخصوص علاقے کے لوگ تو قرضہ واپس ہی نہیں کرتے. اچھا. تو وہ AI اس علاقے کے ہر انسان کی درخواست خود بخود مسترد کر دے گی، چاہے وہ بندہ کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو. اسی طرح نوکریوں کی بھرتیوں میں بھی AI تعصب کا شکار ہو سکتی ہے. مطلب کسی کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے صرف ایک الگورتھم کی وجہ سے؟ وضع کرنا کوئی لگژری نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بنیادی ضرورت ہے. اور اسی لیے مصنف نے صرف یہ مسئلے بیان نہیں کیے بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی بتائے ہیں. بالکل. ہم صرف خوف بیچنا نہیں چاہتے. تو وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو ہمیں فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کم از کم اس دوڑ میں شامل تو ہو سکیں؟ مصنف نے کچھ بہت ٹھوس تجویز دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک فعال قومی AI پالیسی کا نفاذ ہے جو صرف کاغذوں تک محدود نہ ہو، اس پر باقاعدہ عمل ہو.
ہاں، پالیسیاں تو بنتی رہتی ہیں۔ پھر اسکولوں کے نصاب میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور سب سے اہم ہمارے جو اساتذہ ہیں نا، ان کی جدید خطوط پر تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ پرانے ذہن نئے طوفان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ بالکل درست۔ اور انڈسٹری کے حوالے سے ایک اور بہت اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا وہ یونیورسٹیوں اور انڈسٹری کا ملاپ ہے۔ ہماری ریسرچ صرف لائبریریوں میں مقالوں کی صورت میں دھول نہ چاٹے، بلکہ مارکیٹ کے جو اصل مسائل ہیں وہ حل کرے۔ اور جیسا کہ ہم نے ڈیٹا کی بات کی، ملک میں مضبوط ڈیٹا سیکیورٹی کے قوانین بنانا اور مقامی اسٹارٹ اپس کو حکومتی سطح پر سہولت دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا، اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، ہم نے بات کی اے آئی کی، جو ایک نئی بجلی کی طرح خاموشی سے ہمارے ہر نظام میں داخل ہو رہی ہے۔ جی، ہم نے ڈیجیٹل غلامی کے اس خطرے کو بھی سمجھا جہاں ہمارا اپنا ڈیٹا ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ جی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ روایتی نوکریوں کا طوفان کیسے آ رہا ہے اور ہمیں رٹے والے نظام کو چھوڑ کر پرومپٹ انجینئرنگ اور الگورتھمک سوچ کی طرف کیوں جانا چاہیے۔ جی، تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مصنف تحریر کے آخر میں ایک انتہائی گہرا سوال چھوڑتے ہیں۔ وہ سوال واقعی بہت اہم ہے۔ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری آنے والی نسلیں عالمی ٹیک کمپنیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی محض کنزیومرز بن کر رہ جائیں گی، یا ہم انہیں کریٹرز بننے کے قابل بنائیں گے؟ اور یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک جادوئی پالیسی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پورے معاشرے کے مجموعی شعور پر منحصر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم اس سے بھی ایک قدم آگے کی سوچیں۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنگیولیرٹی پر بات کی تھی نا، جب مشینیں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی۔ ہاں، وہ ٹرمینیٹر والا لمحہ۔ ذرا سوچیں، آج کے اس دور میں اگر ہم نے اپنی مقامی زبانوں جیسے اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، ان کا وسیع ڈیٹا، اپنی مقامی ثقافت، اپنے ادب اور اپنے خیالات کو ان عالمی اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ کا حصہ نہ بنایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب مستقبل کی وہ سپر انٹیلیجنس یا سنگولیرٹی اس پوری دنیا پر حاوی ہوگی، تو کیا اس ڈیجیٹل کائنات میں ہماری ثقافتی شناخت اور ہماری زبانیں ہمیشہ کے لیے مٹ نہیں جائیں گی؟ کیا ہمارا یہ پورا تہذیبی وجود مستقبل کی اس ڈیجیٹل دنیا میں محض ہسٹری کا ایک بھولا ہوا چیپٹر بن کر نہیں رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آج اور ابھی تلاش کرنا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو رات کی نیند قربان کر کے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم کل کی ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہوں گے یا صرف اس کا خام مال؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئی بصیرت کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔